السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہم تصاویر کے بارے میں بات کرنی تھی تھوڑی سی، اور کہ ایسا کیوں ہے کہ جب ہم کسی عیسائی سے ملتے ہیں تو وہ ہم کو ایک حضرت عیسیٰ کی ایک امیج دے دیتا ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ اوتھینٹک ہے، نہیں ہے، بٹ ایک امیج چلی آ رہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ماڈیفائی ہوئی ہے کبھی. لیکن جب ہم ان کے بعد انبیاء کی بات کرتے ہیں، اور ہم جب اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں ان کی یا ان کے صحابہ کی یا آگے تابعین یا تبع تابعین کی کسی کی بھی تصویر نہیں ملتی. جبکہ یہ وہ ایرا شروع ہو چکا تھا جہاں سے مسلمانوں کا جو تھا وہ اوپر آنا شروع ہوئے تھے، طاقت ایک بن کے ابھر کے سامنے آئی تھی. تو ایسا کیوں ہے، اور اسلام میں تصویروں کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اچھا، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ خاص طور پہ ممانعت ہے. حدیث شریف آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ تصویر بنانے والے پہ وعید سنائی گئی ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ اپنی بنائی ہوئی تصویر میں جان ڈالو، اور سخت سزا کا اس کے اوپر اللہ پاک نے اس کو سنائی گئی ہے. تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ممانعت فرمائی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ وہ زمانہ تھا جس وقت بت پرستی چل رہی تھی، ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں اور تصاویر، اور ان کو بنا کے پوجا جا رہا ہوتا تھا. اور ہر زمانے میں یہ چل رہا ہوتا ہے، خالی اس زمانے میں نہیں. کیا آج کے زمانے میں بت پرستی نہیں چل رہی؟ بالکل چل رہی. کیا تصاویر کو نہیں پوجا جا رہا ہوتا؟ بالکل پوجا جا رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کی سخت ممانعت آئی، اور شرک کی طرف لے جانے والی چیزیں. اسی لیے آپ کو کسی بھی ایسے ایرا میں، ایسے زمانے میں جہاں پہ بھی دین کا غلبہ تھا اور تقوی کا غلبہ تھا اور اللہ سے تعلق کا غلبہ تھا، وہاں آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اور نہ اس کی اجازت دی جائے گی. اسی طرح سے پچھلے کسی بھی انبیاء کی جو تصویریں اس وقت بنائی جا رہی ہوتی ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے فرمایا، تصویر تو بہت دور کی بات ہے، جو موجودہ بائبل ہے وہی اوتھینٹک نہیں ہے. صحیح. تو اس کے پتہ نہیں کتنے نسخے ہیں، اور ہر نسخے میں کتنی غلطیاں ہیں، اور وہ لوگ خود، ان کے جو پادری ہیں، ان کے جو اسکالرز ہیں عیسائیت کے، وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں رہی. تو تصویر کہاں سے رہے گی؟ اور حضرت عیسیٰ کے اقوال، ان کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. تو جس طریقے سے اسلام کو پریزرو کیا گیا، اس طریقے سے کوئی بھی دین پریزرو نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ بھیجے ہی نہیں گئے تھے اس کام کے لیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تصویر بنائی جا رہی ہوتی ہے، مجسمہ بنایا گیا ہوتا ہے، وہ کوئی اوتھینٹک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود، ان اوتھینٹک ہونے کے باوجود، اس میں آپ کو ایک دو چیزیں نظر آئیں گی. ایک ہے اس میں داڑھی نظر آئے گی آپ کو، اور اس میں ان کا جو لباس ہے وہ بہت ہی حیا والا لباس، لوز ڈریس ہے پورا، جو روب ہوتی ہے ایک نظر آتی ہے آپ کو. ٹائٹ پینٹس یا ایسے کوئی چیز وہ لوگ نہیں بناتے. تو اس سے کم از کم یہ بات پھر بھی سامنے آئی کہ جس نے بھی یہ بنایا، جس کے بھی ذہن میں جو بھی شبیہ تھی ان کی، اس کے ذہن میں حیا اور اس کی ویلیو تھی، اور داڑھی وغیرہ کا ان کو کچھ ملا ہوگا تذکرہ. ہمارے نزدیک تو سارے انبیاء کی داڑھی تھی، اور بڑی داڑھی تھی. یہ لوگ تو چھوٹی داڑھی بناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اس لیے میں نے کہا کہ اوتھینٹک نہیں ہے. ہمیں جو تفصیلات ملتی ہیں تو سارے داڑھی اور بڑی داڑھی وہ سارے انبیاء کی فطرت میں تھی. صحیح. جیسے ابھی آپ نے بولا کہ ہمیں حدیث میں آیا ہے کہ سخت گناہ ہے ان سب چیزوں کا. پھر ایک بات آ جاتی ہے، ڈیجیٹل ایرا کے اندر آ جاتے ہیں. ایک میں مولانا صاحب کا نام نہیں لوں گا، تھوڑا سا مجھے ان سے اختلاف ہے، اور وہ دینی بھی ہیں اور سیاسی بھی ہیں. تو انہوں نے بولا تھا کہ ہاں ممانعت تو ہے، لیکن ڈیجیٹل تصویریں آ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کی ممانعت نہیں ہے. یہ تو بات پھر وہی ہو جاتی ہے نا کہ مجھے یہاں پہ فائدہ مل رہا ہے تو میں ویسے کر لوں. اس بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ اور جو وہ تصاویر جو کہ قانون کا حصہ ہیں، اس بارے میں کہتے ہیں، جیسے پاسپورٹ پہ آ جاتی ہے، آپ کی آئی ڈی کارڈز پہ آ جاتی ہے، وہ بھی تو پھر تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، اور وہ بھی پھر پرنٹ ہو رہی ہیں آگے. بالکل. اب اس کے اندر علماء کی ایک عرصے تک اسکالرلی ڈبیٹس چلتی رہی ہیں، اور اس کے اوپر بہت غور و خوض ہوا ہے، اور بہت اس کے اوپر ڈسکشنز ہوئے، کتابیں لکھی گئی ہیں ساری چیزوں پہ. دین اسلام کی
کا جو بھی حکم ہو, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم ہو, اس کی اتنی زیادہ احتیاط کی جاتی ہے, اتنی زیادہ تعمیل کی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے اس پہ اس کے جواز کے اوپر فتویٰ دینے میں بہت درجے احتیاط کی جاتی ہے, اور اس پہ اتنا ریسرچ کی جاتی ہے, اتنے ڈسکشنز کی جاتی ہیں, اور ایک عرصے تک اسی وجہ سے جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے اور اس کے بارے میں اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا شبہ ہوتا ہے تو شروع میں اس پہ حرام کا فتویٰ ہی لگایا جاتا ہے, اور یہی سب سے احتیاط اور محتاط والی چیز ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے, اور کہتے ہیں علماء کل کو حرام کہتے ہیں, پھر آگے آ کے خود ہی حلال کہہ دیتے ہیں, اس لیے کہ ایک نئی چیز آئی ہے اور اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اسلام کے کسی حکم پہ چوٹ پڑ رہی ہے. تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو فی الحال منع کر دیا جائے جب تک کہ اس نئی ٹیکنالوجی کو اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ نہ کر لیا جائے, اور جب تک کہ بات واضح نہ ہو جائے کہ ہاں دودھ کا دودھ اور پانی کے پانی ہو جائے. اسی طرح سے جیسے اسپیکر کی ایک بڑی مثال دی جاتی ہے کہ جب اسپیکرز آئے, ایمپلیفائرز آئے, تو علماء نے شروع میں اس کی حرمت کا ہی فتویٰ دیا تھا کہ بھئی اس کو نماز میں استعمال نہیں کریں. حرمت سے مراد ان کا ویسے کوئی حرج نہیں تھا اس کو استعمال کرنے میں, نماز میں منع فرماتے تھے, اور اس کے پیچھے ایک نماز کا اصول ہے کہ نماز کے اندر اگر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور اس کو نماز کے باہر ایک آدمی بیٹھا ہے یا کھڑا ہے, وہ اس کو کوئی ہدایت دیتا ہے اور وہ نمازی اس کی ہدایت پہ عمل کر لیتا ہے, تو ایک شریعت کا ایک اصول ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ اس نے نماز کے باہر کسی شخص کی اطاعت کی جبکہ وہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے, تو اس وقت جائز نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی امام کے علاوہ جس کے پیچھے وہ نماز پڑھا کسی اور کی اطاعت کرے. تو یہ ایک اصول ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ ایک بحث چھڑی تھی, اور یہ ایک تھا کہ جو اسپیکر جو آواز دیتے ہیں اور ایمپلیفائر جو آواز بھیجتے ہیں, کیا وہ امام ہی کی آواز ہوتی ہے یا وہ بدل کے کچھ اور آواز ہو جاتی ہے. جب تک کہ وہ ٹیکنالوجی کو ویریفائی نہ کر لیا گیا, علماء نے احتیاطاً کہا کہ اس کو نماز میں استعمال نہ کریں, جائز نہیں ہے, نماز خطرے میں پڑ سکتی ہے. اور سب سے احتیاط والا فتویٰ بھی یہی ہے اور طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے, کیونکہ سب سے اہم عبادت آپ کی نماز ہے, اور وہ نماز کسی شک کی بنا کے اوپر اگر خراب ہو جائے تو کتنی بڑے افسوس کی بات ہے. تو احتیاط کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. تو لہٰذا شروع میں اس کو ہولڈ کر دیا گیا کہ ابھی آپ اس کو بے شک یہ حرام خود بذات خود کوئی حرام چیز نہیں ہے, علماء نے کبھی اس کے اوپر حرام کا فتویٰ نہیں لگایا. تو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ اسپیکرز اور مائکرو فون وغیرہ کے اوپر کبھی بھی حرمت کا فتویٰ نہیں لگا ایبسولوٹ کہ بالکل ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے, استعمال نہیں کر سکتے. بس یہ کہا گیا تھا کہ نماز میں نہیں استعمال کریں اس کو. تو یہ بات سمجھنے کی. وہ جب انویسٹیگیٹ کر لیا جو ایکسپرٹس تھے, اب ٹیکنالوجی جب یہاں آئی بر صغیر کے اندر, تو ظاہر ہے اس کے ایکسپرٹس اس درجے کے پیدا ہوتے ہوتے ایک وقت لگا. تو جس وقت علماء کو شرح صدر ہو گیا, ان کو یقین ہو گیا, اور وہ ماہرین مل گئے جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور جو آواز آ رہی ہے وہ اصل میں اسی آدمی کی آواز ہے جس کو بڑھا کے دکھا رہا ہے, کوئی اور آواز نہیں ہے نہیں. تو جب انہیں یقین ہو گیا کہ اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی, تو انہوں نے کہا اجازت ہے اب اس پہ نماز ہی پڑھا سکتے ہو. تو یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کی علمی چیزوں نقطوں پہ اس کی نظر ہوگی بغیر. لیکن عام طور سے لوگوں کا ایک بہت ہی کیئرلیس ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ وہ بغیر سوچے, بغیر سمجھے, بغیر سیکھے, بغیر تفصیلات معلوم کیے ہوئے ان کو کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے بس, جو کہ بہت خطرناک ایٹیچیوڈ ہے, بہت خطرناک رویہ ہے, اور اس سے بچنا چاہیے, اس کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ چیز کسی بھی معاملے میں ہو, جب تک آپ انویسٹیگیٹ نہ کر لیں آپ کیسے کسی پہ طنز کر سکتے ہیں اور الزام لگا سکتے ہیں. تو اس رویے کی درستگی کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ڈیجیٹل تصویر کا معاملہ جو ہے وہ تو ہاتھ سے بنائی ہوئی تصاویر ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس زمانے میں تو ہاتھ سے بنائی ہوئی تصاویر ہی ہوتی تھیں, اور تصویر کا حکم انہیں پر رکھتا تھا. ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں یا کیمراز کے بارے میں یہی علماء نے جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو ایک عرصے تک اس پہ بھی وہی اسٹریٹجی لگی کہ چونکہ اتنی بڑی وارننگ آئی ہے اس کے بارے میں اور سزا کا آیا ہے اتنا سخت, تو کون اپنے سر پہ یہ چیز لے گا. تو جو شخص اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ تو بہت ہی احتیاط سے چلے گا, اور جو کیئرلیس ایٹیچیوڈ والے لوگ ہوں گے جن کو اللہ سے تقوی کا کوئی تعلق نہیں ہے, آخرت کی اہمیت نہیں ہے, دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں, وہ پھر اسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں کریں گے, وہ کامنٹس کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں. تو علماء نے ابھی تک بھی علماء کے میں ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں استعمال کریں گے, اور بہت سارے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس کی جواز کے قائل ہو چکی ہے, اس لیے
کہ ان کے نزدیک یہ بنائی ہوئی تصویر نہیں ہے بلکہ یہ عکس ہے. جیسے آئینہ ایک عکس ہوتا ہے, ایک ریفلیکشن ہوتی ہے, ایک امیج پڑ جاتا ہے اس کے اوپر, کسی نے بنایا نہیں اس کو امیج کو. یا پانی میں آپ جھانک کے دیکھتے ہیں, آپ کو پانی میں اپنی شبیہ نظر آتی ہے, اپنا عکس نظر آتا ہے, ریفلیکشن نظر آتا ہے. تو کیمرہ میں بھی ایک عکس پڑتا ہے ہمارا جس کو کیپچر کر لیتا ہے وہ. تو یہ چیز ہو گئی. تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل تصویر ایک بڑے تعداد علماء کے نزدیک جو ہے اس حکم میں نہیں آتی ہے. اسی طرح سے ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ اس حکم میں نہیں آتی ہے. اب جہاں تک بات رہی پرنٹ آؤٹ تصاویر کی, تو ہیں تو وہ بھی ہاتھ سے بنائی ہوئی نہیں, لیکن احتیاط کے تقاضے میں علماء نے اس کہا ہے کہ ان سے بچنا چاہیے ان چیزوں سے. اب چونکہ حکومتی جو پالیسیز ہیں اور دنیا کے اندر بہت سارا نظام ہے, اس میں تصویر کو لازم قرار دے دیا, جس میں عام آدمی کا کوئی فیڈ بیک نہیں ہو سکتا, عام آدمی کنٹرول نہیں کر سکتا اس کو, اور اس سے ضروریات زندگی میں حرج آ رہا ہے. مثال طور پر ٹریولنگ ایک ضروری چیز ہے, اس میں حرج آ رہا ہے. آپ کی معاش میں مسئلہ آئے گا, آپ ضرورت کے کاموں سے آدمی دنیا بھر میں سفر کرتا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن سیکیورٹی ایشوز آ گئے جن کے لیے ضروری سمجھا گیا کہ تصویر آئے, اور نہ ہونے سے بڑے نقصان کا اندیشہ ہوا. تو چونکہ اس میں گنجائش تھی کہ ایک ڈاؤٹ تھا کہ یہ اس میں آتا ہی نہیں آتا, تو علماء نے ان کاموں کے لیے اجازت دے دی کہ دین کے اندر فلیکسیبلٹی اس حد تک رکھی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اگر ضروریات دین کا حرج ہو رہا ہو, ضروریات زندگی کا حرج ہو رہا ہو, تو اس میں کچھ جگہ پہ گنجائش نکل آتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی مرضی سے گنجائشیں نکالتے پھریں ہر جگہ پہ گنجائش نہیں نکل سکتی. جہاں پہ ممکن ہوتا ہے وہاں پہ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں. یہ علماء کی فلیکسیبلٹی کی نشانی ہے, ان کی تنگ نظری کی نشانی نہیں ہے. اس کو چونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہر ڈائریکشن میں علماء دین کے اوپر نیگیٹو افیکٹ ہی ڈالنا ہوتا ہے, ان کو نیگیٹو کامنٹس ہی کرنے ہوتے ہیں ان کو. جی, تو وہ اگر کہیں گے ہاں جی جائز ہے, تو وہ اس پہ بھی نیگیٹو لے جائیں گے. جی کل کو ناجائز کہتے تھے, آج جائز کہہ رہے ہیں. وہ کہیں جی منع ہے, تو کہیں گے جی اتنے تنگ نظر ہیں, یہ تو کسی چیز کو اجازت نہیں دیتے, ہر ایک کو حرامی کی اجازت. تو نہ اس طرح چین نہ اس طرح چین, کیونکہ ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ کرٹیسائز کریں, بس دین کو کرٹیسائز کریں, علماء کو کرٹیسائز کریں. اس طبقے کی فکر یہ ہے کہ بس آزاد چھوڑ دیا جائے, جو دل چاہے کرو. تو یہ کامنٹ والی کرٹیسزم والی بات نہیں ہے, کرٹیسزم والی, بلکہ یہ تو وسعت نظری ہے کہ انہوں نے ضروریات زندگی کا احساس کیا اور کرتے ہوئے دین میں جو گنجائش تھی اس گنجائش کو دیا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ بے شک ان علماء کے نزدیک جن کے نزدیک ڈیجیٹل تصویر کے حکم میں نہیں آتی ہے, ان کے نزدیک بھی بغیر ضرورت کے تصاویر کھنچوانا یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کے اندر بہت سارے فسادات ہیں, بہت سارے نقصانات ہیں کہ وہ حضرات بھی جو علماء حضرات جو خود اپنی ویڈیو بنواتے ہیں یا اپنی تصاویر کھنچواتے ہیں, زیادہ تر ضروریات کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کو. مثال طور پہ دین کا پیغام پہنچانا, چونکہ میڈیا کا دور ہے. مولانا طارق جمیل صاحب بنواتے ہیں, جیسے ہم لوگ بنوا رہے ہیں اس وقت. یہ کام ہو رہا ہے کہ اس وقت لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ آڈیو خالی وہ آپ پسند نہیں کر رہے ہوتے, سن نہیں رہے ہوتے. دین کی بات, ریکارڈڈ بات آئے تو جب تک ویڈیو ساتھ میں نہ ہو جو ہے طبیعت اس کو سننے کو چاہیے نہیں رہی ہوتی شروع سے. تو چونکہ اس میں گنجائش نکلتی تھی اور یہ فی نفس ہی اپنی ذات میں یہ حرام نہیں تھا, لیکن تو علماء نے کہا کہ ان کاموں کے لیے, ضرورت کے کاموں کے لیے اس کو استعمال کریں. وہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کو. لیکن جب یہ بلا ضرورت استعمال ہونے لگیں, جیسے تصاویر کھینچ کے 10,000 لوگوں کو بھیجنے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, اس میں فسادات ہوتے ہیں. غیر محرموں کی تصویریں دیکھ رہا ہوتا ہے, عورتوں کی تصویریں 10,000 سفر کر رہی ہوتی ہیں جس کے فسادات ہمیں پتہ ہیں کہ جس کے نقصانات کیا ہیں. فحش کام اس کے ذریعے ہو رہے ہوتے ہیں بہت سارے, اور بد نظری. آپ ایک مرد کی تصویر عورتیں دیکھ رہی ہیں, ایک عورت کی تصویر جو ہے وہ مرد دیکھ رہے ہیں جو غیر محرم ہے اس کی, تو گناہ کا کام ہے یہ. تو گناہ کا کام ایک لایانی کام ہو رہا ہے کہ اس تصویر کھنچوانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا, بس شوق کے لیے کھنچوا رہے ہیں, اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے کھنچوا رہے ہیں, اسٹائلس کے لیے تصویر کھنچوا رہے ہیں, میک اپ کر کے پوز بنا کے اچھے لباس پہن کے کھنچوا رہے ہیں. تو یہ وہ کام ہے جو پسندیدہ کام نہیں ہے, لایانی کام ہے. اور مومن کی صفات یہ بتائی گئیں, مرو باللغو مرو کراما, کہ جب وہ لغو اور لایانی اور فضول کاموں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ ان سے بچ کے نکلتا ہے, اور ان فضول کاموں میں نہیں پڑتا. تو
اسنیپ شاٹس کھینچنا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بس خود پسندی اس کے اندر آ جاتی ہے. انسان دیکھتا ہے اپنے آپ کو اچھا لگ رہا ہے, نئے نئے اسٹائل مار مار کے کھنچوا رہا, پھر وہ چاہے گا کہ اچھا لگ رہا ہوں یا اچھا لگ رہی ہوں تو دوسرے بھی دیکھیں. تو پھر فیشن ماڈلنگ شروع ہو گئی اس طرح, جس میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں اس کے اندر, کہ عورت بن سنور کے جو ہے وہ اپنے آپ کو پورے جہاں کو دکھاتی پھر رہی ہے, یا مرد ہے وہ بن سنور کے ساری عورتیں بھی اس کو دیکھ رہی ہیں, جس کا کوئی مقصد اور فائدہ نہیں ہے. لوگ اس کو بس اپنی پروڈکٹ بیچنے میں اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ پروڈکٹ بغیر اس کے بھی اشتہار بن سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کرے. تو ان فسادات کی وجہ سے اس کو منع کیا گیا, یہ جائز نہیں ہے استعمال سارے, اور ان سے بچنا چاہیے, اس کے نقصان بہت ہیں. پھر دوسرا, لوگ اپنے بچوں کی تصویریں کھینچ کھینچ کے ڈال رہے ہوتے ہیں, اپنی کامیابیوں کی تصویریں کھینچ کھینچ کے ڈال رہے ہوتے ہیں, جو کہ ایک بالکل لایانی کام ہے. اس کا کوئی دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. اب دوسرے لوگوں تک یہ بہت پہنچتی ہے, حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ. تو نظر لگتی ہے, نظر کا لگنا حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو نظر لگ جاتی ہے, بری نظر لگتی ہے, ایول آئے جسے کہتے ہیں, یہ لگتی ہے, اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. وہ شخص مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے, بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, صرف اس لیے کہ اس نے اپنے کسی بچے کی تصویر لے کے اور آگے بھیج دی. کچھ لوگ پسند کیا, کچھ لوگوں نے حسد کیا کہ اتنا پیارا بچہ اس کا کیوں ہے. اپنی کامیابیوں کی تصویریں, کوئی ایوارڈ مل رہا ہے, کوئی ڈگری مل رہی ہے, کچھ چیز مل رہی ہے, اس کی کھینچ کے بھیج دی. کچھ خوش ہوئے, لیکن کئی کچھ ایسے بھی ہوں گے جو حسد میں مبتلا ہو گئے. تو لہٰذا اس کے نقصانات ہیں, لوگ اس کو سمجھتے نہیں اس بات کو, کہ اپنی چیزوں کو چھپا کے رکھنے میں زیادہ فائدہ ہے, اس میں احتیاط ہے, اس میں حفاظت ہے. تو یہ استعمال ان چیزوں کا جائز نہیں ہونا چاہیے, اور اسے بچنا چاہیے. اس کے نقصانات بہت ہیں.